अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अब इन नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी को इमरान खान की लीगल टीम जरूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी, लेकिन इसके लिए उनको सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आईजी इस्लामाबाद जो के हुक्म के गुलाम हैं, जो अपने बड़े आकाओं और ताकतवर लोगों के लिए हर वक्त अपनी गुलामाना सोच लेकर हाजिर खिदमत रहते हैं, वो सुबह का इंतजार नहीं करेंगे। वो यकीनन कोई ऐसी अफरा तफरी, ऐसा क्योस और इस तरीके की धीमा झपटी चाहेंगे कि मैं अभी जाके रात के अंधेरे में बनी गाला में रेड करूं और इमरान खान को अरेस्ट करके इलेक्शन कमीशन के हवाले सुबह करूं। जबकि इमरान खान ये चीज का अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि वो सुबह इलेक्शन कमीशन के अदालत में हाजिरी देंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक बात ज़हन नशीन करनी जरूरी है कि ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये वारंट गिरफ्तारी कब जारी किए गए। आज एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जो हमारे मोअज़्ज़ज़ आर्मी चीफ और अमरीकी सेनेट के कमांडर जनरल माइकल एरिक के दरमियान की गई है। इस मीटिंग में यकीनन बहुत सी बातें डिस्कस की होंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स को भी यकीनन ज़ेरे बहस लाया गया होगा। इनके इस मीटिंग के बीच में क्या सिग्नल्स मिले हैं, किस चीज की तरफ पाकिस्तान की ऑर्डर्स और पाकिस्तान की डायरेक्शंस तय की गई हैं, उस चीज का लुबे लबाब वक्त के साथ सामने आ जाएगा। मुझे लगता है जिसका एक हिस्सा ये है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इमरान खान की अरेस्ट के ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, ये भी इसी मीटिंग का कुछ हिस्सा लगा है, क्योंकि जो गुलामाना सोच के हामिल हुक्मरान हमारे इस सरजमीन पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिए गए हैं, ये शरीफ बरादरान और जरदारी, इन लोगों की रगों में सिर्फ ये चीज रची बसी गई है कि अपने से ताकतवर के आगे झुक जाओ, उसके पांव पकड़ लो और अपने से कमजोर को दबा दो, उसका गला पकड़ लो। बस इन दो चीजों पे अमल करो और एक बेहतरीन सियासतदान बनकर पाकिस्तान को लूटो। सद अफसोस इस बात पे कि हमारी भोली भाली अवाम इनके इन मजमूम मकासद और इन घनौनी चेहरे को अभी तक पूरी तरह पहचान नहीं सकी। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि हमारे वो लोग भी जो कि बरसरे इक्तदार हैं, जो कि बहुत बड़े इख्तियारात के हामिल हैं, वो लोग भी इन लोगों के मजमूम मकासद और इस गंदे चेहरे को समझते हुए भी इनके साथ वो सलूक कर रहे हैं जिसका पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सका। आने वाली नस्लों तक हमें इसके असरात भुगतना पड़ेंगे। अब आपको इस चीज की भी समझ आ जाएगी कि पिछले एक हफ्तों से साइफर के मरे हुए हाथी को दोबारा जिंदा क्यों किया गया। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि इमरान खान के मुंह से इस तरह की बातें निकलवानी थी कि जिसमें वो अमेरिका के अगेंस्ट कुछ बोलता, क्योंकि साइफर तो डायरेक्टली रिलेट ही करता था अमेरिका से। अमेरिका के अगेंस्ट जब इमरान खान की बातें ऑन रिकॉर्ड आएंगी, उसकी स्पीचेस, उसकी वीडियोस, जब वो सब चीजें दुनिया देख लेगी और फिर अमेरिका के कमांडर जनरल का जो विजिट है वो होगा, तो अमेरिका एक सोच के साथ आएगा पाकिस्तान में, और वो सोच पीटीआई के लिए शायद इतनी फेवरेबल ना हो। और उस सोच को बनाने के लिए इन्होंने साइफर को जिंदा किया, मीडिया में इन्होंने साइफर करवाई, इमरान खान को दोबारा साइफर के अगेंस्ट फेवर जो भी उसकी एक स्टैंड था उस पर बोलने के लिए मजबूर किया गया। और ये सब चीजें इसलिए थी कि आज जो मीटिंग हुई है अमेरिकी सेनेट कॉम के कमांडर जनरल माइक एरिक जो पाकिस्तान आए हैं, इनका यहाँ पे आना और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलना, ये सब चीजें, ये सब कड़ियां इस चीज को जाके कनेक्ट करती हैं कि इमरान खान को साइफर के थ्रू दोबारा डीफेम करना है अमेरिका की नजर में। और फिर आज ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर देना, ये सब चीजें हमारी आंखें और दिमाग खोल देने के लिए काफी। इमरान खान को आज दोषा खाना में अपने केस की हेयरिंग के सिलसिले में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जाना पड़ा। इमरान खान का ये एक करिश्मा है कि जब भी इमरान खान कहीं भी जाते हैं तो लोग उनकी एक झलक देखने के लिए जमा हो जाते हैं और भीड़ और जमघटे का एक ऐसा मंजर पेश आता है कि जैसे पता नहीं कौन कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी आ गई है जिसकी फैन फॉलोइंग लाखों में है और लोग उसको एक झलक देखने के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने में आया जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में। वहाँ पे लोग छतों पे चढ़े हुए हैं, टेरेसेस फुल हैं और लोग ऊपर से इमरान खान की एक झलक देखने के लिए अपनी जगह बनाए हुए हैं। अब इतना बड़ा लीडर, आप लोग माने या ना माने कि इमरान खान एक इंटरनेशनल लीडर है, इतना बड़ा लीडर जब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो पुलिस का ये फर्ज है कि सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात को मुकम्मल करे और कोई भी ऐसी नागवार सिचुएशन ना पैदा होने दे जिसमें किसी की भी जान को खतरा हो। और स्पेशली इमरान खान साहब जो कि 3 बार कातलाना हमला से गुजर चुके हैं। इमरान खान पे आज जो 2 हमले हुए उनमें से एक तो फिजिकल हमला था, दूसरा उस पर अल्फाज के थ्रू हमला किया गया। फिजिकल हमले में इमरान खान के ऊपर एक मंजिल से जिस नीचे से इमरान खान गुजर रहे थे, उस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहे थे, तो एक बिल्डिंग के उस पहली मंजिल से इमरान खान के ऊपर किसी ने बोतल फेंकी। अब ये बोतल इमरान खान के ऊपर जाके लगी या नहीं लगी, लेकिन उसके आसपास ही थी। अब इसने ये बोतल फेंकी है, क्या वो कुछ और चीज नहीं फेंक सकता था? वो इमरान खान को अच्छे तरीके से टारगेट करने की पूरी पोजीशन में था। हमारी पुलिस फोर्स और हमारे वो अदारे जो उसकी सिक्योरिटी के जिम्मेदार
دار ہیں اس جو ایک سینسیٹیو جوڈیشل کمپلیکس کی بلڈنگ ہے جہاں پہ لوگوں نے آنا جانا ہوتا ہے، عام دنوں میں بھی اس کے سیکیور ہونا اور اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری واجب ہے. لیکن جب عمران خان کی وہاں پہ پریزنس تھی تو سیکیورٹی کے کچھ ایکسٹرا آرڈنری انتظامات کرنے ضروری تھے. ہمارے یہ ادارے کہاں تھے جنہوں نے سیکیورٹی دینی تھی؟ کسی نے کوئی سیکیور نہیں کیا. اس کے اوپر بوتل پھینکی گئی. عمران خان پہ جو بوتل پھینکی گئی ہے اس کے بعد فوراً سوشل میڈیا کی ٹیم جو نون لیگ کی یا عمران خان کے جو اپوننٹ ہے اس کی سوشل میڈیا کی ٹیم نے یہ بات پھیلا دی کہ عمران خان پر جوتا برسایا گیا ہے. اب اس قسم کی بات کو پھیلانا، اس قسم کی بات کو میڈیا کی نظر کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو انسٹیگیٹ کیا جائے، اور انسٹیگیٹ کرنے کے بعد جب اس طرف سے کوئی ریئیکشن آئے گا تو اس ریئیکشن کو بھی اور زیادہ انتشار کی طرف لے جایا جائے، اور 9 مئی کی طرح کا ایک ایسا واقعہ دوبارہ سے کوئی پیش کیا جائے جس میں عمران خان کو اچھی طریقے سے دبوچنے کا اور اس کو فل فلیج اریسٹ کرنے کا موقع ایک ہمیں فراہم ہو جائے. یہ چیزیں صرف نون لیگ کے انتشاری اور سازشی مائنڈ کا ہی حصہ ہو سکتی ہیں. اس چیز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 9 مئی میں جو عمران خان کے خلاف سازش کی گئی اور جو منصوبہ بندی کے تھرو عمران خان کو ڈی فیم کرنے کے لیے اور اس کی پولیٹیکل پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے جو بھی سازشیں رچائی گئی ہیں وہ اسی کا شاخسانہ لگتی ہیں جو آج جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا. بوتل پھینک کے عمران خان کے سپورٹرز کو اکسانا اور ان کو اس نہج پہ لے کے جانا کہ دوبارہ کچھ وائلنس ہو یا دوبارہ کچھ ایسی سچویشن ہو کہ جس میں ہم اپنے جو پہلے سے ٹرینڈ اور پلانٹڈ گلو بٹ ہیں جو وہاں پہ گنڈے اور بدماش جو کہ عطا تارڑ لے کر آیا ہوا تھا ان کو پہلے سے سکھایا ہوا تھا کہ ادھر سے ریئیکشن آئے تو اس ریئیکشن کے جواب میں تم لوگوں نے بھی ایسا ریئیکشن دینا ہے کہ ذرا دینگا مشتی ہو، ایسا انتشار ہو، ایسی سازش ہو کہ جس کے بیہاف پہ ہم عمران خان اور اس کے سپورٹرز کی رہی صحیح کسر پوری کر دیں اور ان کی کمر بالکل توڑ دیں. جو ان کی سیاسی ایک جان تھوڑی سی باقی ہے یا یہ دوبارہ کچھ اس طریقے سے اٹھ رہے ہیں تو ان کو اٹھنے سے پہلے دوبارہ اس قدر فنا کر دیا جائے کہ یہ بالکل بھی ایکٹیویٹ ہونے کا نام بھی نہ لیں. اس چیز کا واضح ثبوت یہ ہے کہ عطا تارڑ ایک دن پہلے فون کر کے اپنے سپورٹرز اور اپنے ورکرز سے منت سماجت کرتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ جوڈیشل کمپلیکس پہنچیں اور وہاں پہنچ کے ایک سپورٹ دیں نون لیگ کو تاکہ ہمارے پاس بھی اتنے لوگ ہوں، ہم بھی ایک فوٹیج میں آ سکیں کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ایک جو سیلف کانفیڈنس آتا ہے بہت سارے لوگوں کے آنے سے، وہ کانفیڈنس ہمیں دستیاب ہو تاکہ ہم اپنی وہ کارروائی، وہ مذموم مقاصد جو عمران خان کے اگینسٹ ہم نے گھڑے ہیں دوبارہ ایک نئے طریقے سے ان کو پورا کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، عطا تارڑ کا جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں آخر کام کیا تھا؟ یہ وہاں پہ کر کیا رہا تھا؟ اس کے لوگ اور پورا ایک گینگ لے کے بیٹھا ہوا تھا اور پوری پوزیشنز لے کر بیٹھے ہوئے تھے. ان کو وہ ریکوائرڈ پوزیشن نہیں ملی کہ جس کی تیاری کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے. انہوں نے بوتل بھی کی، انہوں نے عمران خان کو سوال بھی ایسا کیا کہ اس کا سپورٹر جو اس کے ورکرز ہیں ارد گرد وہ شاید تھوڑا سا انسٹیگیٹ ہوں، ان کو غصہ آئے اور وہ غصہ نون لیگ کے اوپر کریں یا عطا تارڑ کا جو وہاں پہ گینگ تھا اس کے اوپر کریں اور بدلے میں پھر ایک اس طرح کی فضا پیدا کی جائے کہ 9 مئی جیسا ایک واقعہ چھوٹا سا دوبارہ کوئی ایسا بلڈ اپ کیا جائے جس کے اوپر عمران خان کو اچھی طریقے سے کمر دبوچ کے انسلٹ کر کے دوبارہ اریسٹ کیا جائے. یہ عطا تارڑ جو نون لیگ کا ازلی غلام ہے اور نون لیگ کے رائبنڈ کے محل کے ایک پائیدان سے زیادہ حیثیت اس شخص کی نہیں ہے، اور پائیدان وہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے اپنا پاؤں جھاڑ کے اپنے صاف ستھرے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ صاف ستھرا گھر بھی غریب عوام کی کرپشن کے پیسوں کا بنایا گیا ہے. یہ عطا تارڑ تو ترستا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو آرڈرز دیے جائیں اور یہ ان کو بہترین طریقے سے عمل کر کے اپنے جو باپ ہیں بڑے سیاسی باپ ان کی بڑی چاپلوسی کر کے ان کی شاباشی لے، اور اس کے جو شیطانی دماغ ہے اس کو اس چیز سے سکون ملتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ طاقتوروں کے آگے انہوں نے جھک جانا ہے، ان کے پاؤں پر پکڑ لینے ہیں، ان کے پاؤں اس طریقے سے پکڑنے ہیں کہ ان کو کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی. اس کے بڑے بھی اسی طرح کرتے ہیں، یہ بھی اسی ڈگر پہ چل پڑا ہے. تبھی اس کو پتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا کہ جس کے اوپر عمران خان کی ساکھ متاثر کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو دوبارہ سے 9 مئی کا چھوٹا سا واقعہ بنا کر ایک میڈیا میں اچھال کر یہ چیز کرنے کی کوشش کی گئی کہ جس کے بعد یہ دوبارہ پی ٹی آئی کے اوپر ایک اچھا اسٹرانگ قسم کا فیصلہ لے سکیں. اور جہاں تک یہ بوتل پھینکنے کی بات ہے، اس بوتل پھینکنے کے واقعے پر تو میں سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی کرمنل انویسٹیگیشن کی جائے اور جس شخص نے یہ بوتل پھینکی ہے اس کو اریسٹ کر کے قرار واقعی سزا دی جائے کہ اس نے آخر یہ مذموم حرکت کیوں کی اور کس کے کہنے پر کی. اس چیز کی انویسٹیگیشن ہونا نہایت ضروری ہے. اگر اس کو بر وقت نہ پکڑا گیا تو کل کو یہ کسی بڑے واقعے یا بڑے سانحے کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. دوسری طرف جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں خواجہ حارث جو کہ پی ٹی آئی کا وکیل ہے ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس میں صاف طور پہ جب خواجہ حارث
نے توشہ خانے کا ایک گواہ جس کا نام محمد وقاص ہے اس سے جب بات چیت کا آغاز کیا، اس سے جب ڈائیلاگز کیے، جو لیگل ڈائیلاگز تھے وہ کیے، اس میں خواجہ حارث نے اس سے پوچھا کہ آپ توشہ خانہ کی جو بھی کیس بنایا گیا ہے عمران خان کے اوپر اس کے چشمدید گواہ ہیں، جس سے محمد وقاص نے سرے سے انکار کر دیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس گواہ کی طرف سے یہ انکار اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا اس گواہ کا یہ کنفیشن ہے کہ اگر یہ گواہ کا یہ سٹیٹمنٹ اگر انگلینڈ کی کسی عدالت میں کیا جاتا تو شریف برادران کو کوئی جنرل کونسل کا الیکشن لڑنے کے لیے بھی فار ایور فار لائف ڈسکوالیفائڈ کر دیا جاتا، لیکن چونکہ یہاں پاکستان ہے، جنگل کا قانون ہے، اس کی یہ ہیئرنگ بھی ہو گئی، گواہ کا صاف مقررہ جج کے سامنے سب نے دیکھا، ریکارڈ ہوا ہے، لیکن پھر بھی کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جائے گا جس سے اس کی سرزنش ہو اور یہ وقت ضائع کر کے قوم کا اور اتنے بڑے لیڈر کو اس طریقے سے خوار کرنے کا جو ایک اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہے اس کو کس طریقے سے غیر قانونی طور پر عملی جامہ پہنا رہے ہیں، اور ہمارے قانون کے بہت بڑے جو محافظ ہیں وہ بھی بجائے اس کو روکنے کے ان کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں، جس کے اوپر سخت افسوس ہے۔ ہمایوں دلاور صاحب جو کہ جج ہیں، ان جج صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک لیٹر لکھا ہے کہ جس میں انہوں نے یہ چیز کی ریکویسٹ کی ہے کہ فیس بک کی پوسٹ کے تھرو جو ان کو ڈی فیم کیا جا رہا ہے ان کے اوپر انہیں انصاف چاہیے۔ اب اس مضحکہ خیزی پہ سوائے ہنسنے کے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی ہم لوگ امید رکھتے ہیں کاش کسی طریقے سے ایسے لوگ جو ایک قانون کو نافذ کرنے کے لیے بڑی بڑی عدالتوں کے اوپر براہ جمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے انصاف کروانے کی ان کو ہدایت دے اور ان سے وہ قانون کی پاسداری اور وہ قانون کے ضابطے اور اخلاقیات کو طے کرنے کا کام لے کہ جس سے ہمارے اس ملک میں رہنے والے ہر بچے، ہر پاکستانی کی آنے والے وقت پہ آنے والے نسلوں کے لیے اچھا ثابت ہو۔ فی امان اللہ۔